شیخ ابو ہاشم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بصرہ کے بڑے بزرگوں میں سے ہیں۔ ایک دن اپنے چند غلاموں کے ساتھ بصرہ کے دریا کے کنارے پر کھڑے ہیں اور دریا کی لہروں کو غور غور سے دیکھ رہے ہیں اور آنکھوں میں کچھ نمی بھری ہوئی ہے۔ ایک چہیتے خادم نے عرض کر ہی دیا کہ یا سیدی، آج ایسا دریا کی لہروں میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ میں اپنے شیخ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں؟ تو مسکرا کے فرمانے لگے، مجھے 40 سال پرانی ایک بات یاد آ گئی۔ سنو، آج میں تمہیں وہ سنا ہی دیتا ہوں۔ آج سے 40 سال پہلے میں ایک دن اسی دریا کے کنارے پر کھڑا تھا۔ میں نے دریا سے پار جانا تھا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک امیر زادہ بڑے کر و فر سے چلتا ہوا آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت کنیز ہے اور گانے کا پورا سامان بھی اس کے ساتھ ہے۔ کشتی کے اندر وہ بیٹھا، اس نے اپنی کنیز کو بٹھایا۔ جیسے ہی وہ چلنے لگا تو میں نے بھی کہا کہ بھائی جان مجھے بھی اپنے ساتھ بٹھا لو۔ اس نے کہا تمہیں نظر نہیں آتا کشتی میں جگہ نہیں ہے؟ کنیز نے کہا کہ یہ ایک درویش آدمی ہے، بٹھا لو اسے اپنے ساتھ، کیا فرق پڑتا ہے۔ کنیز کی بات مان کر اس امیر زادے نے مجھے کشتی میں بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ میں کشتی میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد انہوں نے کھانا نکالا اور کھانا نکال کے مجھے کہتا تم کھاؤ گے ہمارے ساتھ؟ میں نے اللہ کی طرف رجوع کر کے کہا، اے اللہ، اگر میں ایسے شخص کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جاؤں کہ جس کے مال کا مجھے پتہ نہیں ہے تو میرے اللہ مجھے معاف کرنا، میرے دل میں ارادہ ہے کہ میں اسے نیکی کا پیغام دوں گا۔ آپ فرماتے یہ نیت کر کے میں اس کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ جب کھانا ختم ہوا، کشتی تھوڑی سی اور آگے بڑھی، اس نے اپنی کنیز کو کہا کہ شراب نکال۔ اس نے خوب جی بھر کے شراب پی، کنیز کو بھی پلائی۔ مجھے کہتا او درویش تو پیے گا؟ میں نے کہا معاذ اللہ، میں شراب نہیں پیتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے اس نے شراب پی۔ میں دل میں کڑوے گھونٹ بھر رہا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا، اے اللہ مجھے آج ایسی توفیق دے کہ میں اسے توبۃ النصوح کروا جاؤں۔ شراب کے نشے میں جب وہ مست ہو چکا تو اس نے اپنی کنیز سے کہا کہ اپنا ساز اٹھا اور اپنی خوبصورت آواز میں مجھے کوئی گانا سنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں آنکھیں نیچے کیے ہوئے اپنی آنکھوں میں آنسو لائے کشتی میں بیٹھا رو رہا تھا کہ اے اللہ آج میں کیا کروں، مجھے کوئی ایسا رستہ دے کہ میں اس شخص کو تیرا پیغام سنا سکوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ رستے بتاتا ہے۔ جب کنیز گانا گا چکی، وہ شراب کے نشے میں مست تھا، اسی مستی کے اندر مجھے دیکھ کے کہنے لگا، او درویش تجھے بھی کچھ آتا ہے، کچھ سنائے گا تو بھی؟ آپ فرماتے ہیں میں نے اللہ کی طرف بھروسہ کر کے کہا، اے اللہ اب میں اسے تیرا پیغام سناؤں گا، دلوں کی دنیا بدلنا تیرا کام ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا یہ تیری کنیز نے کیا گانا گایا ہے؟ میں تو اس سے بھی خوبصورت پیغام جانتا ہوں، میں اتنی اچھی بات جانتا ہوں کہ اس کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کہنے لگا واہ، دکھنے میں تو ایسا نظر نہیں آتا، کیا تجھے ایسا کوئی کلام آتا ہے؟ میں نے کہا سنو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے اور جب سمندر آگ ہو جائیں گے اور جب روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی اور جب اس بچی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا کہ کس گناہ کے سبب وہ قتل کر دی گئی تھی، اور جب اعمال کے دفتر کھولے جائیں گے، فرماتے ہیں جب میں نے یہ کلمہ پڑھا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ تو تڑپ کے مجھے کہنے لگا، ارے درویش کیا میری جان لے گا؟ چپ کر جا، میرا دل پھٹا جا رہا ہے، تیرے کلام نے میرے دل کی دنیا بدل دی ہے۔ اسی وقت کنیز کو کہنے لگا شراب کی ساری بوتلیں دریا کے اندر پھینک دے۔ کنیز نے حکم پہ عمل کیا، ساری شراب دریا کے اندر پھینک دی گئی اور کنیز کو کہنے لگا آج سے تو آزاد ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ امیر زادہ میرے سامنے آیا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنے لگا میں نے آج تک زندگی میں اتنی پرتاثیر
गुफ्तगू कभी किसी की नहीं सुनी। ये तूने जो कलाम पढ़ा ये सच्चे खुदा का कलाम है। अगरचे मैं मुसलमान हूँ लेकिन मेरे दिल पर कभी भी इतनी तासीर किसी कलाम की नहीं हुई जितनी आज तेरी ज़ुबान से हुई है। सच है अल्लाह वालों की ज़ुबान से तासीर बदल जाया करती है। आप फरमाते हैं कि वो रोते हुए मुझसे लिपट गया। आप जानते हैं कि जब किसी गुनाहगार के सामने कोई अल्लाह वाला मौजूद हो और उसकी ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज उस गुनाहगार के दिल की दुनिया बदल दें, तो आप जानते हैं कि गुनाहगार का आलम क्या होता है। वो उस बच्चे की तरह होता है जिसे माँ की गोद चाहिए होती है, तो फिर अल्लाह वाले की सोहबत उसके लिए किसी माँ की गोद बन जाया करती है। आप फरमाते वो मुझसे बगलगीर होकर लिपट लिपट कर रोने लगा और मुझे कहने लगा, ए अल्लाह वाले कौन है तू? तेरी ज़ुबान की तासीर बताती है तू अल्लाह का ख़ास बंदा है, मुझे अपने साथ रख ले। आप फरमाते हैं कि मैंने अपने साथ रखने की हामी भरी और प्यार से उसका माथा चूमा और उसकी आंखें साफ़ की, तो मैंने देखा उसकी आंखों से उसके सारे गुनाहों का सैलाब बह चुका था। अब वो शराबी अमीर ज़्यादा ना लगता था, अब ऐसे लगता था जैसे कोई प्यासा किसी समंदर की तलाश में खड़ा है मेरे सामने। आप फरमाते हैं पहले उसने मुझे बगलगीर किया था, अब फ़र्ते मोहब्बत से मैंने उसे अपने सीने से लगाया। अल्लाह अकबर। आप अपने ग़ुलामों को बसरा के दरिया के किनारे खड़े होकर ये वाक़या सुनाते हैं और ग़ुलामों को रोकर कहने लगे, तुम जानते हो ये वही अमीरज़ादा है जो थोड़े दिन हो गए हैं फौत हो गया है और अपनी वफ़ात के बाद मुझे ख्वाब में मिला। मैंने उससे पूछा कि बता तेरे साथ क्या हुआ, तो कुरान पाक की यही आयतें पढ़ रहा था और मुस्कुरा रहा था और कहने लगा, या शायख तेरा भला हो, तूने अल्लाह के कुरान की बदौलत मुझे हिदायत दे दी और मैं शुक्र करता हूँ उस अल्लाह का कि जिसने मुझे जन्नत की नेमतों से माला माल कर दिया है।